الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سب سے پہلے میں اسی رب الکائنات کا شکر ادا کرتا ہوں جس کا شکر صبح اور شام، رات اور دن، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، یہاں تک کہ پہلے بھی اسی کا شکر اور آخر میں بھی اسی کا شکر. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مبارک مہینہ ہم لوگوں کو ہماری زندگیوں میں پھر ایک دفعہ نصیب فرمایا اور اس میں ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم لوگ اس میں رمضان کے روزے رکھیں اور راتوں میں قیام کریں، صبح و شام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور صدقہ خیرات کریں اور ہر وہ نیک اعمال کرتے رہیں جس سے ہم قریب ہو جائیں. انجم بے شمار درود و سلام و امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ، جنہوں نے وہ ہمیں سارے کام بتا گئے، چاہے رمضان کے اعمال ہوں یا رمضان کے بعد کے ہوں، یہاں تک کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں. اللہ کی رحمت و طاہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو اسی طریقے سے چلتا رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بقرہ کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی روزوں کے بارے میں، پہلے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے جیسے کہ پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ. اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں جو مبارک ایام ہیں، اور وہی حقیقی طور پر چند گنتی کے ایام تھے جو ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے. پھر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مبارک مہینے میں ہم نے یہ مبارک کتاب کو، یہ مبارک کلام کو مبارک نبی کے اوپر، مبارک پہاڑ کے اوپر اور مبارک جگہ کے اوپر، یہاں تک کہ مبارک فرشتہ لے کے آیا، یہ ہم نے کلام نازل کیا. اور یہی نہیں بلکہ مبارک رات کے میں نازل کیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی قرآن کی برکت ہے کہ جو حفظ کر لیتا ہے وہ مبارک بن جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو قرآن کی زندگی بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی مبارک بن جاتی ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، انہی کی آیتوں کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم اس کے عدت کو پہنچ جاؤ اور یہ ایام معدودات جو گنتی کے چند دن اللہ نے دیے یہ پورے ہو جائیں تو اللہ کی تکبیر کو بیان کرو، اس کی تکبیروں کو بلند کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ تکبیروں کو اونچی آوازوں سے بلند کرتے ہوئے پڑھتے رہو. اور آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی اتنے گناہوں کے باوجود بھی. اور ہم ان لوگوں میں سے لا شک کریں کہ بہت بہتر لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان تو موجود تھے لیکن اس رمضان میں موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات اس رمضان کو دے کے بلند کرنے کا پھر ایک سنہری موقع دیا تھا، جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد کرنے کا موقع دیا تھا اور اسی طرح ہمارے درجات بلند کرنے کا موقع دیا تھا. اور حقیقتاً یہ عید اس کے لیے نہیں جس نے نیا لباس پہنا، بلکہ جس عید اس کے لیے ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. حقیقتاً خوشی کا دن، آج کا دن اسی شخص کے لیے ہے جس نے رمضان کے مبارک ایام کو مبارک سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو مبارک بنانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو تو یہ نعمتیں تمہارے لیے میں بڑھاتا رہوں گا.
اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کی تھی اور نہ اس کے بعد تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اشکر و مغفر، کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا پھر میں اس کی نعمت کی کفر ادا کروں، کفر کروں؟ تو فرمایا خودی ومن شکر فإنما يشکر لنفسه، جس نے شکر ادا کیا بے شک اس نے اپنے لیے اور اپنے نفس کے لیے شکر ادا کیا۔ ومن کفر، اور جس نے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی اس کا کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ تو گزر گیا ہماری زندگی میں سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو چھوٹے موٹے اعمال کیے، رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، آپس میں مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور روزے داروں کا روزہ کروایا اور زکوٰۃ الفطر دی، اور اسی طرح کے جو بھی اعمال کیے، میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، رمضان ایک مہینہ جو عبادت کے لیے صرف خاص نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہماری تربیت کے لیے تھا، جو ہماری تربیت کر کے گیا، جو ہمیں سکھا کے گیا کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، اللہ کے لیے امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ کے لیے جھوٹ مت بولو۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ ساری کی ساری تربیت اللہ کی کتاب کو کثرت سے پڑھو، قیام کرو۔ یہ ایک مہینہ ہمیں تربیتی مہینہ ایک کورس کے شکل میں یہ ہمیں سکھا گیا۔ جس رب کی ہم عبادت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، یقین کیجئے وہی رب باقی 11 مہینوں کا ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، جس طریقے سے مسجدیں رمضان کے مبارک مہینے میں پھول نظر آتی تھی، اسی طریقے سے رمضان کے بعد کے بھی مسلمانوں کا یہی احوال ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے وہ رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو چاہیے کہ وہی 11 مہینے میں اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف رمضان کا مہینہ ہے عبادت کرنے کے لیے، بلکہ جو مبارک کتاب نازل کی اس کو کھول کے پڑھیے، اس کی آیتوں میں غور و تفکر کریے، جس کا حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی تب تک عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی انسان کی کامیابی ہے اور یہی سلف صالحین جس طرح رمضان آنے سے پہلے 6 مہینے لگاتار دعا کرتے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، جب رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا اس میں خیر کے اعمال کرتے، اور پھر جب وہ چلا جاتا تو لگاتار 6 مہینے تک دعا کرتے کہ جو ہم نے اعمال کیے اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اسی طریقے سے سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو شخص اگر اپنا محاسبہ خود ہی کرے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو وہ اپنا حساب خود ہی کر سکتا ہے۔ اگر اس کی زندگی رمضان کے بعد مستمر لگاتار ایسے اعمال کرتی رہی جو نیک اور صالح تھے، تو یقیناً اس کی اللہ کے بارگاہ میں عبادت قبول ہو گئی۔ اور جب رمضان میں اس کے احوال کو چھوڑ دے، لیکن جس طرح رمضان گزر گیا اس کے احوال الگ ہو گئے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے اور 6 مہینے اس کی جو اعمال کیے ہوتے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دعا کرتے۔ اس طرح ان کا پورا سال دعا میں گزر جاتا، عبادت میں گزر جاتا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائمون فرحتان، ایک روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک تو خوشی